اس کے اندر دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفَرَضْنَاهَا، ہم نے اسے فرض کیا۔ اس کے اندر دو قراءات پائی جاتی ہیں، دونوں قراءتیں متواترہ ہیں۔ جمہور قراء نے پڑھا اور اسے روایت کیا، وہ قراءت جو روایت حفص کے موافق ہے، وَفَرَضْنَاهَا تخفیف کے ساتھ بغیر شد کے، ہم نے اسے فرض کیا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اس کے اندر جو احکامات موجود ہیں ہم نے ان کو واجب کر دیا، ہم نے انہیں تم پر لازم کر دیا۔ وَفَرَضْنَاهَا، ہم نے اس کے اندر جو احکامات موجود ہیں اس کو لازم کر دیا۔ یہ پہلی قراءت کا معنی ہے تخفیف کے ساتھ، جیسا کہ ہم روایت حفص میں پڑھتے ہیں۔ اس طرح اس میں دوسری قراءت پائی جاتی ہے اور وہ بھی قراءت متواترہ ہے، اور اسے امام ابن کثیر مکی رحمہ اللہ اور اسی طرح امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ، انہوں نے یعنی ان کی یہ قراءت ہے، ان کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے اور انہوں نے اسے روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور وہ کیا قراءت ہے؟ شد کے ساتھ، را کے اوپر تشدید، یعنی باب تفعیل سے، وفرضناها وفرضناها، ٹھیک ہے؟ فرض یفرض باب تفعیل سے، اور تفعیل کے اندر مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے، کسی چیز کی شدت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو جب دوسری قرات پڑھیں گے وفرضناها، تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اسے، یعنی مبالغے کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ اس کے احکامات کو ہم نے تمہارے اوپر لازم کر دیا۔ تو اس معنی کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے اور الزام اور ایجاب کی شدت پائی جاتی ہے دوسری قرات کے اندر۔ اور اسی طرح جیسا کہ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کے اندر یہ اشارہ بھی ہے یہ تشدید والی قرات کے اندر کہ اس کے اندر بہت سے احکامات کو ہم نے فرض قرار دیا۔ اس صورت کے اندر جو احکامات ہم نے واجب قرار دیے ہیں یا جو احکامات واضح کیے اور بیان کیے ہیں، وہ ان کی تعداد تھوڑی نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ احکامات ہیں۔ تو فرضناها، یہ جو قرات تشدید والی ہے، یہ ان احکامات کی کثرت کو بیان کرتی ہے، جیسا کہ کون کون سے احکامات ہیں، جیسا کہ دوسری آیت آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جیسا کہ زنا کی حد بیان ہوئی ہے، اسی طرح قذف تہمت کے احکامات بیان ہوئے ہیں، اسی طرح لعان کا معاملہ بیان ہوا ہے، اسی طرح استئذان، گھروں میں داخل ہوتے ہوئے اجازت طلب کرنا لازم ہے، اس کے احکامات بیان ہوئے ہیں، پردے کے مسائل بیان ہوئے ہیں، عفت و پاک دامنی کے مسائل بیان ہوئے ہیں، نظروں کو جھکانے کا باب بیان ہوا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو احکامات بیان ہوئے ہیں وہ کثرت کے ساتھ ہیں، احکامات کی کثرت کا معنی اس قراءت سے اخذ ہوتا ہے۔ تو قراءات، القراءات یبین بعضها بعضا، یہ قاعدہ ہے کہ قراءات جو ہیں ایک دوسرے کے مخالف معنی نہیں دیتی، بلکہ ایک قراءت دوسری قراءت کو اس کی مزید توضیح اور تشریح ہی کر رہی ہوتی ہے، اور یہ دونوں قراءتیں متواترہ ہیں اور ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اس میں جو واضح آیات نازل کی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد حلال و حرام اور حدود کے جو مسائل ہیں وہ ہم نے اس میں نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت پکڑو جو ہم نے اس میں آیات بیان کی ہیں۔ اس طرح مقاتل بن حیان رحمہ اللہ مفسر قرآن ہے، وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ، ہم نے اس میں آیات نازل کی بینات واضح، کہتے ہیں اس صورت میں جو بھی احکامات شروع سے لے کے آخر تک جتنے بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ بینات، وہ بالکل واضح ہیں۔ جو بھی احکامات حلال و حرام کے ہوں، حدود کے ہوں، اوامر و نواہی کے ہوں، تمام تر جتنے بھی احکامات ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں اس کے اندر، اس صورت کے اندر جو احکامات بیان ہوئے ان کے اندر کسی طرح کا کوئی لفظ یا کوئی تشابہ نہیں پایا جاتا، اور یہ احکامات عمومی طور پہ فرد کے لیے ہیں، ہر فرد ان سے مخاطب ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص شخص کو مخاطب کیا گیا ہے یا سارے احکامات صرف حکومتوں کے لیے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر فرد اس میں مخاطب ہے، اور احکامات بالکل واضح ہیں۔ کوئی بھی ادنا تأمل کرنے والا کوئی شخص ان احکامات کو ادنا تأمل کے ساتھ پہچان سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بالکل واضح انداز کے ساتھ ان احکامات کو بیان کیا، جیسا کہ نظر، پردہ، عفاف، اور گھروں سے زینت اختیار کر کے باہر نکلنے کی ممانعت عورتوں کے لیے، اسی طرح استئذان، عفق، حدود، اور یہ احکامات اللہ رب العالمین نے بالکل واضح انداز میں بیان کیے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کچھ ایسے بدعتی اور خواہش پرست لوگ ملیں گے جو ان احکامات کو ملتبس کرنے کی صحیح حاصل کرتے ہیں، مثلا پردے کے مسائل کو جو ہے نا ملتبس انداز سے پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دیگر احکامات کو ملتبس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے صورت کا وصف کیا بیان کیا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یعنی پردے کے مسائل کی شدت آپ اس انداز، یعنی اس بات سے سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو پردے کو لازم کیا ہے، یہاں تک یعنی پردے کی اہمیت کو واضح کیا، فرمایا ایسی عورتیں جو کبر سنی کی وجہ سے، جن کی طرف اب لوگوں کی رغبت نہیں رہ جاتی، لوگ ان کی کبر سنی کی وجہ سے، ان کے حسن زائل ہونے کی وجہ سے ان کی طرف التفات نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے ان کو یہ اجازت تو دی ہے کہ وہ نقاب یا پردہ نہ کریں، جیسے ایک کنواری اور لڑکی کرتی ہے، یا ایک جوان عورت کو جیسے حکم دیا۔ بڑی عورتوں کو اس طرح حکم نہیں دیا، لیکن ساتھ میں ایک شرط لگائی
غیر متبرجات بزینہ، لیکن یہ عورتیں بھی اپنی کبر سنی کے باوجود اور لوگوں کے ان کی طرف التفات نہ کرنے کے باوجود بھی غیر متبرجات بزینہ اپنی زینت کا اظہار نہیں کریں گی۔ اگر یہ بھی اپنی زینت کا اظہار کریں گی تو پردہ ان کے اوپر بھی لازم ہو جائے گا۔ تو اتنے واضح احکامات ہیں، لیکن بعض لوگ پھر بھی ان کے اندر لبس اور تشابہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ نصیحت کیسے پکڑی جاتی ہے؟ نصیحت ہے تذکر کیا ہوتا ہے؟ مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ، جن کی وفات 150 ہجری میں، فرماتے ہیں لعلکم یعنی لعلکم تذکرون ای تتبعون ما فیہ من الحدود والنہی۔ تذکر کیا ہے یا نصیحت پکڑنا کیا ہے؟ کہ اس کے اندر جو موجود احکامات ہیں ان کی پیروی کی جائے، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالا جائے۔ جو احکامات جیسے بیان ہوئے، جہاں کام کرنے کا حکم ہوا ان کاموں کو کیا جائے، اور جن سے باز رہنے کا اور جن سے ڈرایا گیا، جیسا کہ قذف کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، تہمت لگانے کا باب بڑا شدت کے ساتھ اس میں بیان ہوا، جیسا کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ تو اس کے اندر جمیع احکامات ہیں ان کی پیروی کی جائے۔